بننے کا مقصد کیا ہے؟ ایک آزاد قوم دنیا میں کسی شیطان اور کسی فرعون اور کسی قارون اور کسی بدبخت اللہ کے مخالف کی بات نہیں مانے گا۔ اس لیے روزے دار اپنے نفس کی بات بھی نہیں مانتا، اللہ کی بات مانتا ہے۔ روزہ ہی علامت ہے اس بات کی کہ آئندہ ہم کبھی بھی نفس اور شیطان کی بات نہیں مانیں گے، ہمیشہ اللہ کی بات مانیں گے اور شخصی مفادات کو پورا نہیں کریں گے، نوعی تقاضوں کو، کل انسانیت کو ترقی دینے والا پروگرام جو انبیاء علیہ السلام کا ہے، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں گے۔ آج دنیا میں ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اجتماعی ترقی کے لیے، قومی ترقی کے لیے، انسانوں کو کامیاب بنانے کے لیے۔ آج کسی کے پاس کوئی مشن، کوئی پروگرام، کوئی قانون نہیں ہے۔ امریکہ کا قانون امریکی قوم کو کچھ فائدے دیتا ہے، باقیوں کو نقصان دیتا ہے۔ برطانیہ کا قانون برطانیہ کی قوم کو تو کچھ فائدہ دیتا ہے، کسی ایک خاص طبقے کو، باقی دنیا کی ساری قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرانس کا قانون ان کی اپنی قوم کے چند لوگوں کو جو ترقی دیتا ہے، باقی سب کو بیڑا غرق کرتا ہے، سب کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اسلام یہ دین امن ہے، دین رحمت، دین عدل ہے، دین انسانیت ہے۔ یہ ساری دنیا کی قوموں کو ترقی دینا چاہتا ہے۔ جو اس کو لے لے، جو اس کا علم حاصل کر لے، جو اس کے عمل کو اختیار کر لے، جو اس کے حق کو سینے سے لگا لے، جو اپنی زندگی کے اعمال، اپنی زندگی کے اخلاق، اپنی زندگی کا اسوہ، اپنی زندگی کے معاملات قرآن کے دین کے اصولوں پر لے آئے، پوری دنیا میں اور آخرت میں ہر مرحلے میں یہ انسان کامیاب ہو۔ اس کی ناکامی نہیں ہو سکتی، اس کو خیر ہی خیر ملے گی، فتح ہی فتح ملے گی، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ اس لیے نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں اور انسانوں کی فتح، کامیابی، ترقی کا، فلاح کا بیڑا اٹھایا کہ ہر آدمی کی مجبوریوں کو دور کیا جائے، ہر آدمی کو عزت دی جائے گی، دلوائی جائے گی، دنیا میں حق و فتح حاصل ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ نصب العین لے کر والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر، دین حق دے کر دنیا میں بھیجا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اسے ناپسند سمجھیں، پھر بھی یہ دنیا میں غالب ہو کر رہے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین کے غالب ہونے کی یہ دعوت دیتے ہیں تو سارے عرب کے سردار، مکہ کے قریشی اور ہاشمی سردار، وہ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کی دعوت نہیں چلنے دیں گے، آپ کا مشن نہیں کامیاب ہونے دیں گے، تکلیفیں دے کر، مصیبتیں پہنچا کر، ہر قسم کی تکلیفوں کے پہاڑ پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ پر انہوں نے لاد دی، لیکن اللہ کے پیغمبر کے ارادے، عمل میں، نیت میں ذرہ بر فرق نہیں آیا۔ ایک دفعہ خواجہ ابو طالب کے پاس سارے مکہ کے اور عرب کے سردار اکٹھے ہو گئے کہ تیرے بھتیجے نے ہمارے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، ہمارے اندر لڑائی ڈال دی ہے،
ہمارے کاموں میں خرابی پیدا کر دی ہے، آپ اسے روکیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اور مشن میں مصروف تھے۔ چچا جان خواجہ ابو طالب کا پیغام پہنچا کہ آپ میرے پاس آئے۔ وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ابو طالب کی بیٹھک بھری ہوئی ہے، سارے سرداران قریش وہ وہاں موجود ہیں۔ اندر جگہ نہیں تھے دھرنے کو، خالی جگہ کوئی نہیں، دروازے پر کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ دہلیز پر رکھ کر ایسے اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ اب خواجہ ابو طالب نے نمائندگی کرتے ہوئے کہا، بھتیجے کی تیری قوم کے سردار تیری شکایت لے کر آئے۔ چچا جان کیا شکایت ہے؟ میں نے کسی کی جان کو نقصان پہنچایا، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ یہ بتائیں، میرا قصور کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ نعوذ باللہ میری خرابی کیا ہے جو یہ شکایت لے کر آئے ہیں؟ شکایت تو چوری کی ہوتی ہے، ڈاکے کی ہوتی ہے، قتل کی ہوتی ہے، زنا کی ہوتی ہے، کسی کا مال دبانے کی ہوتی ہے، کسی کی دیوار گرانے کی ہوتی ہے، کسی کو دھوکہ دے کر مال بیچنے کی ہوتی ہے، دھوکہ دے کر مال خریدنے کی ہوتی ہے۔ میری زندگی تو صاف ہے۔ لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تو زندگی کے اتنا عرصہ 40 سال تو پہلے گزار چکا ہوں، اس کے بعد نبوت کے اعلان کے بعد بھی اتنا عرصہ گزار چکا ہوں، اب میری کون سی خرابی نے نظر آئی ہے؟ بتائیں۔ انہوں نے کہا بتاؤ کون سی خرابی ہے؟ کہنے لگے انہ صفح احلامنا، اس نے ہمارے نوجوانوں کو بے وقوف بنایا۔ میں نے تو کہا بے وقوف بنا، میں تمہیں قرآن کا علم دیتا ہوں، وہی کا علم سکھاتا ہوں، اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہوں۔ انہوں نے رلا میں لا کے رکھا ہوا ہے سارا کام، یتیم کا مال بھی کھائے جاتے ہیں، مسکین کا مال بھی کھائے جاتے ہیں، قوم کا مال بھی کھائے جاتے ہیں۔ میں تو انہیں بتاتا ہوں ہر حقدار کو حق دو۔ میں نے تو انہیں حقوق کی سمجھ دی ہے، یہ حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ کیوں ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ یہ خود غلطی سے باز آ جائیں، ہم تو حقوق کا تعارف کرواتے ہیں۔ اچھا پھر جی دوسرا، یہ بات تو تمہاری غلط ہوگی، اس میں تو کوئی جرم نہیں۔ کہتے ہیں کہ انہو عابدیننا، اس نے ہمارے آئین اور ہمارے قانون کی کمزوریاں یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھا دی کہ تم آئین غلط کیوں بناتے ہو، قانون غلط کیوں بناتے ہو۔ نبی کا کام ہے غلط قانون کی نقائص قوم کو سمجھانا، ہر دور کا غلط قانون وہ قوم کو پتہ چلے یہ قانون غلط ہے، یہ قوم کے خلاف ہے۔ آج ہماری اسمبلیوں میں قانون پاس ہوتا ہے، قوم کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں فلاں وقت تم نے فلاں قانون بنایا تھا، یہ انسانوں کے خلاف ہے، یہ قوموں کو تباہ کرتا ہے اور تم خود بھی اس پہ تباہ ہوگے۔ غلط قانون سے صرف ایک قوم کے عوام ہی نہیں تباہ ہوتی، ایک وقت آتا ہے لیڈر بھی تباہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ حکمران بھی دنیا سے جاتے ہیں غلط قانون بنانے والے۔ آج فرعون کہاں ہے؟ آج قارون کہاں ہے؟ آج ابو جہل کہاں ہے؟ آج کیسر و کسریٰ کہاں ہے؟ یہ بڑے بڑے ظالم اور متکبر جو قوم کا مال لوٹتے تھے آج کہاں ہیں؟ ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، قرآن یہ تو تاریخ پڑھاتا ہے ظالموں اور متکبروں کی جو غلط قانون بنا کر قوموں کو لوٹتے تھے۔ آج بجلی کے غلط قانون، جس آدمی 200 یونٹ سے پھر اوپر چلے جائیں تو 6 مہینے اس کو سزا بھگتنی پڑتی ہے جی، آپ اسے پورے اگلے 100 یونٹ کا جرمانہ 6 مہینے دینا پڑتا ہے۔ ایک جرم کی سزا ایک دفعہ ہوتی ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے 6 دفعہ سزا دیتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کیوں پاس ہو گیا ہے؟ اسمبلی میں بیٹھنے والے کس جرم کی، کس چیز کی لاکھوں روپے کی قوم کے خزانے سے، قوم کے ٹیکس سے تنخواہ لے کر ان کے اوپر ناجائز قانون مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول سرداران قریش کہتے ہیں انہو عابدیننا، اس نے ہمارے دین، ہمارے آئین، ہمارے قانون، ہمارے نظام کی ساری خرابیاں، ساری غلطیاں، ساری خامیاں، سارے نقائص
کر دی ہیں. پر نبی تو آتا ہی اس لیے وہ آ کر انسانوں نے جو قوموں کی لوٹ مار کری ہوتی ہے ایکا کیا ہوتا ہے آپس میں چھپ چھپا کر قانون بنا کر قوم کو لوٹتے ہیں. عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پیسے ان کے نکل جاتے, چیزیں ان کی نکل جاتی, حق سے محروم ہو جاتے. اچھا جی, پھر تیسرا جرم کیا ہے؟ کہنے لگے تیسرا جرم اس کا یہ ہے تیرے بھتیجے کا محمد رسول اللہ کا, انہو شتم آلہتنا, ہم نے جو بڑے بڑے لیڈر بنا کر یہاں پیش کیے ہیں اس نے آ کر ان کی کلی کھول دی ہے. ان کے اندر تو لیڈری کی صفت ہی کوئی نہیں. یہ قوموں کے لیڈر کیسے بن سکتے؟ اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ یہ ہمارے معبودوں کی, ہمارے خداؤں کی, ہمارے لیڈروں کی, ہماری بڑوں کی کمزوریاں بیان کرتا ہے. یہ تو اس کے ہے ہی نہیں ہے. یہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ بڑا تو ایک ہے, وہ اللہ ہے جو انسانوں کو پالنے والا ہے. بڑا تو وہ ہے جو المقتدر, طاقت رکھتے ہیں. ان کے اندر کیا طاقت ہے؟ بڑا تو وہ ہے جو تم سے حساب لے سکتا ہے. یہ تم سے کیا حساب لے سکتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے پوری قوم دشمن ہو گئی ہے, تو ذرا ہاتھ اولا کر لے, تو خاموش ہو جا. تو رسول اللہ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا, 40 سال جنہوں نے حمایت کی, اعلان نبوت کے بعد پھر 6-7 سال انہوں نے حمایت کی. آج چچا جان بھی کمزور نظر آ رہے ہیں. اور میں چچا جان, آپ اگر کمزوری ہے آپ کو تو میرا آپ پر کوئی گلہ نہیں, آپ مجھے چھوڑ دیں میرے سہارے پر, میں جانوں اور میرا رب جانے. اب یہ تو میری زندگی کا مشن ہے, یہ تو میری نبوت کا مقصد ہے, میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور پھر فرمایا چچا جان اللہ کی قسم جس ذات کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے, واللہ لو وضع الشمس فی یمینی, اللہ کی قسم یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں, والقمر فی یساری, اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں, زمین و آسمان کی ساری قوتیں اور طاقتیں میرے قبضے میں دے دیں, علی ان اترک ھذا اللمب, میں اپنے اس مشن سے باز آ جاؤں, میں اپنی قوم کو علم نہ دوں, میں اپنی قوم کو ظالموں بدماشوں لٹیروں سے بچانے کے لیے میں کوئی اگلا قدم نہ اٹھاؤں. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم اگر یہ ساری قوتیں بھی میرے ہاتھ پہ لا کے دولتیں بھی رکھ دیں, علی ان اترک ھذا اللمب, میں اپنے دین سے اپنے آپ کو پیچھے کر لوں, ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا. او اظہر اللہ دینی, یا تو اللہ میرے دین کو دنیا میں غالب کر دے گا, سب ظالموں کا ظلم ٹوٹ جائے گا, سب بدماشوں کی قوتیں جو انسانوں کو یہ مسلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ان سارے ظالموں کی قوتوں کو میں ان سے چھین لوں گا. او اظہر اللہ دینی, اللہ میرے دین کو غالب کر دے گا. او اہلک دونہ, یا میں اپنی جان کا آخری قطرہ بھی نذرانے کے طور پر میں اس دین حق کے غلبے کے لیے تیرے نام پر اے میرے رب تیرے دین کی لیے آخری قطرہ بھی زندگی کی قوتوں کا لگا ڈالوں گا. او اہلک دونہ, میری جان, میری عزت, میری قوتیں, میری صلاحیتیں یہ اسی نبوت کے کام کے لیے تو ہے, اسی دین حق کے غلبے کے لیے تو ہے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے تو ہے, انسانوں کو مجبوریوں سے نکالنے کے لیے تو ہے, ابو جہلوں کے قانون کو توڑنے کے لیے تو ہے, کیسر و کسریٰ کی ظالمانہ لوٹ مار کے قانونوں کو توڑنے کے لیے تو ہے. او اہلک دونہ, میں اسی میں اپنی جان کو ہلاک کر ڈالوں گا, میں اسی میں اپنی جان کو لگا ڈالوں گا. اور یہی میرا سب سے بڑا فخر ہے, یہی سب سے میری قیمتی متاع ہے. میں تو ایک ذرہ پر بھی اپنے دین کو عمل میں لانے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں.
میں ذرہ بھر بھی اپنی شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، میں ذرہ بھر بھی ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، میں ذرہ بھر بھی ظالم قوتوں کی رائے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو میرے دل میں ایمان کا دور گزر چکا، اب تو میرے دل میں قرآن کا نزول بھی ہو چکا، اب تو میری دنیا میں اللہ نے قیامت تک کے لیے امامت و نبوت اور ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ سجا دیا ہے۔ میں بھی، میرے ماں باپ بھی، میری اولاد بھی، میرے چاہنے والے بھی اب قدم قدم پر اس دین حق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب تو ہم کوئی شکست قبول ہی نہیں کر سکتے، ہم اس دین کے سوا کسی رائے کو ہم مان ہی نہیں سکتے، اب قرآن کے علم کے سوا کسی علم کو اپنے دل و دماغ میں ہم جگہ ہی نہیں دے سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم اس کے سوا کسی اور کو قبول کر لیں۔ یہی تو اللہ کے پیغمبر کی جماعت کا کمال تھا، یہی تو اہل بیت کا کمال تھا جنہوں نے قرآن کو سینے میں جگہ دے دی، یہی تو ازواج مطہرات کا کمال تھا، نبی کی بیویوں کا۔ آج ہماری بیویاں کپڑوں میں، زیب و زینت اور زیورات میں، کھانے پینے میں اپنی توانائیاں خرچ کرتی ہیں۔ قرآن کہتا آؤ ذرا پیغمبر کے گھر کا بھی تو مطالعہ کر کے دیکھ لو، آؤ ذرا پیغمبر کے گھر کی بیویوں کا، ان کی مصروفیات کو بھی دیکھ لو۔ قرآن ان کے لیے آسمانوں سے رہنمائی دے رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کے گھر میں، میرے نبی کے حرم میں آنے والی پاک باز بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کے حرمت میں، نبی کے حریم میں، نبی کے نکاح میں آنے والی بیویوں، سیدہ خدیجہ ہیں، سیدہ سودا ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ فاطمہ بنت خزیمہ ہیں، سیدہ فاطمہ بنت جہش ہیں، سیدہ ام سلمہ ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، سیدہ رملہ ام حبیبہ ہیں، سیدہ جویریہ ہیں، یہ ساری ازواج مطہرات ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، تم تو میرے نبی کے حریم میں، میرے نبی کے نکاح میں آ کر تمہارا زندگی کا سفر میرے نبی کی نبوت کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ ان اتقیتن، اب تم نے قدم قدم تقوی کی بنیاد پر رکھنا ہے، تمہارے بولنے سے بھی تقوی، تمہارے سننے سے بھی تقوی، تمہارے نماز پڑھنا بھی تقوی کی دلیل، تمہارے گھر میں کام کاج کرنا بھی تقوی کی دلیل۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اب ساری زندگی شرم و حیا کی چادر پہن کر تم نے گزارنی ہے، تمہارا زبان سے نکلنے والا بول بھی شرم و حیا کا آئینہ دار ہو، تمہارا عمل بھی شرم و حیا کا آئینہ دار ہو۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اب معاشرے میں بیماریوں کو عورتوں کے ذریعے سے داخل نہ کیا جا سکے، ایسی دیوار بن جائے محمد الرسول اللہ کا گھر، ایسا عمل کا گہوارہ بن جائے محمد الرسول اللہ کا گھر، ایسا عظیم ترین رہنما بن جائے امت کے ہر گھر اور ہر فرد کے لیے محمد الرسول اللہ کا گھرانہ۔ اب کیسا بن جائے؟ قرآن کہتا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم نے ہر نیکی کی بات زبان سے نکالنی ہے، ہر نیکی کا تعارف تم نے کرانا ہے، ہر برائی سے تم نے مقابلہ کر کے اس کو دبوچنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے گھر کے نظام کو مرتب کرو۔ اب گھر کی زندگی، یہ گھر کا نون فرنٹ خاندانی نظام، اس کو مرتب کرنا، اس کو منظم کرنا، اس کو قرآن کے اصولوں پر لانا، یہی تو اہل بیت کا کام ہے۔ یہ اہل بیت نے
گھریلو نظام، خاندانی نظام قرآن کے اصولوں پر لا کے کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کی چھوٹی بیٹی، سیدہ ام کلثوم رسول اللہ کی ان سے بڑی بیٹی، سیدہ رقیہ رسول اللہ کی ان سے بڑی بیٹی، سیدہ زینب بنت محمد رسول اللہ کی سب سے بڑی بیٹی۔ اب یہی تو نظام العمل مرتب کرنا ہے۔ ان کا بیٹا وفات پا رہا ہے، سیدہ زینب کا، وہ ہاتھ دے اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے، اور اللہ کے پیغمبر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹی کہتی ابا جان، آپ کا نواسا روح پرواز کر رہا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ ورنہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ پھر پیغام بھیجا بے قرار مانے، ابا جان آپ کو نبوت کی قسم آپ ضرور تشریف لائیں۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے اور اس بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا، جولی میں وہ روح پرواز کر گیا۔ اب بیٹی کو وصیت کر رہے ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج مسلمان اپنے گھر کی زندگی میں ہر گھر سے روح پرواز ہوتی ہے، ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ سیدہ زینب کے کانوں میں گونج رہے ہیں، بیٹی فلتصبری ولتحتسبی، موت بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم پر ہم نے اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے۔ فلتصبری ولتحتسبی، اب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن ہمارا اسوہ اور نمونہ بھی صبر و ضبط کا ہے۔ فلتصبری ولتحتسبی، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اللہ سے لو لگا لے۔ بیٹا آ رہا ہے تو پھر بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے لو لگا لے۔ بیٹا جا رہا ہے پھر بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے لو لگا لے۔ فلتصبری ولتحتسبی، اب صبر کو اور اللہ کی رضا کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ حالات تو بدلتے رہیں گے، چیزیں کبھی آئیں گی کبھی جائیں گی، چیزوں کے آنے اور جانے سے اپنے ایمان اور دین کا سودا نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ان بیٹیوں کو جن کی نبوت کے گود میں پرورش ہوئی، اور ان صحابہ کو جن کی نبوت کے فیض صحبت سے پرورش ہوئی، ان کے دل و دماغ کے خیال بدل گئے، ان کے ارادے بدل گئے، ان کے عمل بدل گئے، ان کے اخلاق بدل گئے، ان کی زندگی بدل گئی، ان کا کاروبار کا انداز بدل گیا، ان کی بول چال کے طریقے بدل گئے، ان کی رہنمائی کے انداز بدل گئے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے رسول کی نسبتیں لے کر دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام لے کر دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کی آواز بن کر دنیا میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندہ بن کر دنیا میں چل رہے ہیں۔ یہی تو عظیم الشان لوگ ہیں کہ جو قوموں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ قرآن سینے سے لگایا ہوا ہے، ہر میدان میں زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، عمل میں انسانوں کی خدمت کا جذبہ ہے، قدم قدم پر مسجد کی آبادی ہے، صف اول میں نظر آتے ہیں، میدان جنگ میں بھی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ اس دنیا فتح ہو رہا ہے، لشکر مسلمانوں کا روانہ ہو رہا ہے، سیدنا حسن بھی امام حسین بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے ہم نے کہاں کہاں قدم نہیں رکھنے۔ 58 سال زندگی حضرت امام حسین کی ہے، 58 سال زندگی میں آج مسلمانوں کو زندگی کا صرف ایک آخری دن واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے۔ ان کی 58 سالہ زندگی کا پورا دور آج امت کی سکرینوں سے غائب ہو گیا۔ امام حسن کی زندگی کے 50 سالہ دور آج وہ امت کے سامنے موجود ہی نہیں۔ انہوں نے کیا خدمات سمجھا؟ وہ جو دین کی صفائی، وہ تو محمد الرسول اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والے،
اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے آ رہے اور کہنے لگے کہ آپ نے حسن کو اٹھایا ہوا ہے لیکن یہ تو آپ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا. پھر ایک موڑ پر دیکھا کہ سیدنا حسین کو اٹھائے ہوئے حضرت علی آ رہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں علی یہ تو آپ کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا, یہ تو نبی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. یہ دونوں نبوت کے ہما ریحانتیہ, فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. رسول اللہ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنتی الحسن والحسین, میرے جنت کی جوانوں کے سردار حسن اور حسین. اب امت کی جوان انہوں نے اپنی جوانی کے لیے رہنما کس کو بنانا ہے؟ آج ہمارے نوجوان کو قرآن ہی نہیں آتا. حسن اور حسین تو قرآن کے عالم, قرآن کے حافظ تھے, قرآن کے قاری تھے. مصلے پہ کبھی مصلے پہ نظر آتے ہیں صائم بالنہار وقائم باللیل, ساری رات قرآن پڑھنے میں گزارتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے, سخاوت کا یہ عالم ہے, ہر چیز اپنی اٹھا کے ان کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. امت پر ہر ضرورت, امت کی ہر ضرورت کے لیے اپنا مال اور اپنے وسائل خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. آج اہل بیت کا نام تو بہت لوگ لیتے ہیں لیکن اہل بیت کے اخلاق, ان کا عملی کردار, ان کا اسوہ اور نمونہ آج اسے بلا دیا جاتا ہے. اور میں سیدہ شباب اہل الجنتی الحسن والحسین, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. رسول اللہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, سامنے دیکھا تو مقتدیوں میں آنے والے چھوٹا سے ایک مقتدی آ رہا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیغمبر منبر سے اترے اور اتر کر جا کر ان کو اٹھایا اور اٹھا کر منبر پر واپس آئے اور واپس آ کر ساتھ اٹھایا اور خطبہ دے رہے. خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سیدنا حسن یہ سردار ہے اس امت کا, رہنما ہے اس امت کا. اس امت کو رہنمائی دینے کی صلاحیت اس میں موجود ہے, امت کو قیادت کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے, امت کو قرآن پڑھانے کی صلاحیت اس میں موجود ہے, امت کو تقسیم ہونے سے بچانے کی تدبیر اور پلاننگ اس کے پاس موجود ہے. ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین, ایک وقت آئے گا اس کی سرداری کے اثرات اور نتائج سے اللہ مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو اکٹھا کر دے گا. وہ وقت بھی آیا. حضرت امام حسن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ دونوں جماعتیں وہ آپس میں اکٹھی ہونے کے لیے تیار. حضرت معاویہ نے خالی کاغذ پر دستخط لکھ کر بھیج دیے کہ بھتیجے جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ کے بھیج دیں, آپ کو کون سی شرط منظور ہے؟ جو شرط آپ کی ہوگی, ہر شرط آپ کی. آج امیر معاویہ ماننے کے لیے تیار. اب امام حسن نے اپنی ساری شرائط کو لے کر بھیجی. اب ان شرائط کی بنیاد پر امام حسن نے مدینہ کا راستہ لیا کہ اب ہم عمارت نہیں امامت کا کام کریں. اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی اللہ ان کی قبر پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے, وہ فرمایا کرتے ہیں تاریخ کا یہ وہ عظیم ترین دور ہے جو ہمیں اگلے دور کی رہنمائی دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قیام تک یہ وہ عظیم ترین دور ہے جو امت کو فتنوں میں, مصیبتوں میں, آزمائشوں سے گزرنے کی کامل رہنمائی دیتا ہے. ہر طبقے نے امت کے, اس نے امت کے لیے, دین کے لیے کیا کردار ادا کرنا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے. لہذا اب حضرت امام حسن نے امامت کا, امت کی رہنمائی کا,
علم اور شعور کا، اخلاق کا، مسجد نبوی کا اور امت کی علمی اور دینی اور اجتماعی رائے کا اظہار کرنے کا راستہ اختیار کر کے امت کے غریبوں اور یتیموں کے لیے حکمرانوں سے کیسے پالیسیاں بنوائی جائیں گی، ایک نیا دور علمی اور عوامی دور وہ کیسے پیدا کیا جائے گا، سیدنا امام حسن نے اس دور کی بنیاد ڈال دی۔ یہاں سے صلح کا وہ دور شروع ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اپنے خدانوں کے انبار کھول دیے، فرمایا آپ کس کو دینا چاہتے ہیں، جتنا دینا چاہتے ہیں، جو دینا چاہتے ہیں، سب چیزیں خدا نے آپ کے کنٹرول میں۔ اب ہر ایک کی ضرورت پوری کرنا، ہر ایک کے مسئلے کو حل کرنا، یہی تو اہل بیت کے ان عظیم ائمہ کا کمال تھا۔ آج امت کس دور سے گزر رہی ہے، آج ان ائمہ اہل بیت کا کردار کون ادا کرے گا، امت کو بحرانوں سے کون نکالے گا، کون انہیں واپس آپس میں جوڑے گا۔ آج بڑے بڑے اہل علم نظر آتے ہیں، لیکن ان ائمہ اہل بیت کا وہ عظیم اسوہ امت کو جوڑنے کا، صحیح اور سچی علمی رہنمائی دینے کا، سچے اور صحیح اخلاق پیدا کر کے پوری انسانیت اور امت مسلمہ کو قرآن پر، حدیث پر، سنت رسول پر، صحابہ کرام کے طریقوں پر کیسے لا کے کھڑا کیا جائے گا، یہی تو ائمہ اہل بیت کا کمال۔ آج مسلمان ان کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں لیکن ان کے کردار سے خالی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اہل بیت جیسا کردار نصیب فرمائے، اہل بیت جیسے اخلاق نصیب فرمائے، اہل بیت جیسا علم عطا فرمائے، اہل بیت جیسا حوصلہ عطا فرمائے، اہل بیت کی طرح امت سے انسانوں سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی طرح نماز سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی طرح قرآن سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی طرح مسجد سے محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی طرح اس امت کے ہر فرد کی ہدایت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنا قدم اٹھانے والا بنائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک وما علینا الا البلاغ المبین۔